اچھا، سب سے پہلے آپ ایک اعلان سن لیں. آپ نماز کی فکر نہ کریں. فکر نہ کریں مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھیں. نماز انشاءاللہ 10:15 بجے مسجد میں جماعت ہوگی. 10 بجے اذان ہوگی. جیسے پروگرام ختم ہوگا اذان ہوگی اور 10:15 بجے جماعت ہوگی. انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے. آپ جو ہے مطمئن ہو کے بیٹھے رہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من صلیت بقلب الانبیاء یا من فی قلبک رحمت للناس یا مطلوب الاسلام یا حبیبی یا شفیع یا رسول اللہ کی امینا بھی فقط حسینی صلاۃ و Oh
محبت سے اور ماشاء اللہ کافی دیر سے آپ تربیت میں بیٹھے ہوئے تھے اور خطیب کا انتظار کر رہے تھے آنے والے مہمان کا. الحمدللہ وہ مہمان بھی آ گئے ہیں. اور حضرت کے حوالے سے کوئی کیا بیان کرے کہ آپ سب جو ہے حضرت کو بہتر جانتے ہیں. حضرت کے بیانات, حضرت کی خطابات دلوں کو چھو لینے والی گفتگو, لیکن ہم حضرت کو صرف ایک خطیب ہی کے حیثیت سے آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن حضرت تحریک سنت دعوت اسلامی کے حوالے سے خاندیش مہاراشٹر میں نگرانی کی ذمہ داری بھی نبھاتے ہیں اور حضرت کی ذمہ داری میں, ان کی سرپرستی میں کئی مکاتب چلتے ہیں جہاں بچے دین سکھا جاتے ہیں. لڑکوں کے لیے جامعہ حرا نجم العلوم کے نام سے ادارہ چلتا ہے جہاں لڑکے عالمیت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. لڑکیوں کے لیے جامعہ خدیجۃ البنات کے نام سے جو ادارہ چلتا ہے جہاں قوم کی بچیاں دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں. ابھی حال ہی میں ماہ ربیع النور کے موقع پر, ربیع الاول شریف کے موقع پر 12 تاریخوں میں حضرت نے روز ایک مسجد کا افتتاح کیا ہے. سبحان اللہ, حضرت کی سرپرستی میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت نے مالیگاؤں کی سرزمین پر 12 ربیع النور کے حسین موقع پر 50 بیڈس پر مشتمل حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے ایک ہاسپٹل بھی قائم کیا ہے. تو یہ وہ فلاحی کام ہیں جو قوم کو حضرت دیتے ہیں. لوگ صرف خطیب کی حیثیت سے جانتے ہیں, لیکن زمینی سطح پر حضرت نے بہت کارنامے کی الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ان سے یوں خدمت دیتا رہے اور اللہ تعالیٰ ان سے انسپائر ہو کر ہمیں بھی ملتی کی خدمت کا موقع عنایت فرمائے. آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حضرت آئے ہیں, آپ تو جانتے ہیں کہ آج جو ہے شوال کی 10 تاریخ کو حضرت سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت ہے. تو اسی نسبت سے جو ہے ہم نے زبان اعلیٰ حضرت سے رسول اللہ کی شان کیا ہے وہ سننے کے لیے جمع ہوئے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ پہلے حضرت کی گلپوشی کریں گے, پھر حضرت کا خطاب شروع ہوگا. میں ہمارے گوا سنی مسلم فیڈریشن گوا کے ایک ذمہ دار شخصیت جناب عبدالودود صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور آج کے ہمارے مہمان, آج کے خطیب, آج کے مقرر حضرت علامہ و مولانا سید امیر القادری صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی کی گلپوشی فرمائیں. حضرت تشریف لائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الحمدللہ یہ حسین منظر آپ نے دیکھا اور بالکل وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں حضرت کو دعوت دوں گا کہ سمیٹ کر وہ محبت کے پھول آتے ہیں. ایک بار کہیں گے, سمیٹ کر وہ محبت کے پھول آتے ہیں, لگا کے آنکھ میں طیبہ کی دھول آتے ہیں. سمیٹ کر وہ محبت کے پھول آتے ہیں, لگا کے آنکھ میں طیبہ کی دھول آتے ہیں. قلم رضا کا ہے اور شان مصطفیٰ کی ہے. قلم رضا کا ہے اور شان مصطفیٰ کی ہے. بیان کرنے کو آل رسول آتے ہیں. سید امیر القادری صاحب کے پاس وعلى آله وأصحابه
المكذبين الضالين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و سما مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم نسک من عینی را اے خدا جولو خدا بینو دادا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیف خاموش استارہ تو کشتی وحق کے خواجہ عثمانی ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز ذویل احترام ذویل احتشام باصفا علماء کرام ائمہ مساجد رفقاء دعوت حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کی ہم گسار ہم فقیروں کی سرورت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دودھا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل خلق و رسول خسرم خطبہ سیاہ لامکہ وجہ کل فتح در اللہ مکنون صلی اللہ مخزون عالم مکانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقنع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات محمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارحمنا فلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید کہ کہوں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بلی حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل جشن ولادت امام احمد رضا کے موقع پر شان مصطفیٰ جان رحمت بزبان اعلیٰ حضرت کا عنوان دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ عنوان کسی بہت بڑے مفکر اور محقق عالم دین کا تقاضا کرتا ہے لیکن میرے احباب نے مجھ جیسے علمی بیمایہ شخص کو اس عنوان کا پابند کیا ہے۔ وقت بھی اور عنوان بھی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس عنوان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں اس زمین کے اوپر اظہر من الشمس ہے۔ دنیا کے اندر قومیں عروج بھی پاتی ہیں اور زوال بھی پاتی ہیں۔ قوموں کا عروج علم کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے لوگوں کو نظر آتا ہے۔ دنیا کی قومیں دولت مند ہوتی ہے، عروج پانے والی قوموں میں
اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کی قومیں علم حاصل کرتی ہیں اسے ترقی یافتہ قوم کہتے ہیں، دنیا کی قومیں تقدس ماں ہوتی ہے انہیں ترقی یافتہ قومیں کہا جاتا ہے، دنیا کی قومیں تخت تاج کو اپنے پیروں تلے رونقتی ہے انہیں ترقی یافتہ قوم کہا جاتا ہے، دنیا کی قومیں تہذیب کے ساتھ جیتی ہے، کلچر کے ساتھ جیتی ہے، تمدن کے ساتھ جیتی ہے، انداز زندگی نرالا ہوتا ہے، یونیک ہوتا ہے، سب سے ہٹ کر ہوتا ہے، ترقی یافتہ قوم کہلاتی ہے۔ جو قومیں گناہوں میں ڈوب جاتی ہے، جس قوم کے پاس نظم نہیں ہوتا، جس قوم کے پاس تہذیب نہیں ہوتی، جس قوم کے پاس تمدن نہیں ہوتا، جس قوم کے پاس کلچر نہیں ہوتا، جس قوم کے پاس کل کا پلان نہیں ہوتا، وہ قومیں زوال پذیر قوموں میں شمار کی جاتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، یہ تو کسی فلسفے کی گفتگو ہو سکتی ہے، یہ تو کسی دنیائی مفکر کی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے قوموں کے عروج کا ایک سبب ہے اور قوموں کے زوال کا بھی ایک سبب ہے۔ اس پر میں قرآن کی درجنوں نہیں بلکہ ہزاروں آیتیں بطور ثبوت آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ قومیں عروج پاتی ہے ایک وجہ سے اور قومیں زوال پذیر ہوتی ہے ایک وجہ سے، جو اپنے نبی کی وفادار ہو جاتی ہے وہ قوم عروج پا جاتی ہے، جو قوم نبی کو جھٹلاتی ہے، نبی کی غدار ہو جاتی ہے، اس قوم کو زوال آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شرک کی بنیاد پر لوگ تباہ ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے ان علماء کی اور اہل علم کی موجودگی میں عرض کروں گا لوگ شرک کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئے، نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں 1000 سال تک کے قوم نوح شرک کرتی رہی، جب تک شرک کرتی رہی مہلت دی گئی، لیکن جب نبی کو جھٹلایا گیا عذاب الہی میں گرفتار کر دی گئی۔ قوم لوط جب وہ گناہ کرتی رہی، شرک کرتی رہی، حضرت لوط کو جھٹلایا، برباد کر دی گئی۔ قوم جیلوس آگ، قوم سمود، اسی طریقے سے قوم شعیب، جس قوم کو بھی آپ قرآن میں اٹھا کر کے دیکھ لیں، سورۃ الاعراف پڑھ لیں، سورہ ہود پڑھ لیں، سورہ یونس کی تلاوت کر لیں، یہ ساری سورتوں کی آیتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے عروج ایک وجہ سے ملتا ہے، نبی سے وفا کر لو، اللہ اکبر، تو دریا میں رستے پیدا ہو جاتے ہیں، نبی سے غداری کریں تو وہی دریا غرق کرتا ہے۔ اتنی آسان سی مثال آپ دیکھ رہے ہیں، وفادار قوم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل رہی ہے، دریا کے اندر رستے بن رہے ہیں اور انہی کے پیچھے فرعون بھی چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پیچھے قوم بھی چلی، حضرت موسیٰ کے پیچھے فرعون بھی چلا، قوم وفادار بن کے چلی، دریا نے رستہ دے دیا، غدار کو ایسا غرق کیا ہے کہ آج تک اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ فرمائے دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح جانتی ہے، نبی سے وفا کرو گے تو اتنی بلندی پہ جاؤ گے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، اس سے آگے نبی کے وفاداروں کی پرواز ہوتی ہے۔ یہ اپنا اپنا فیصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ عاشقوں کی پرواز وہاں تک ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں۔ بس ایک بات ہے، اپنے نبی سے وفا کریں۔ آپ مجھے بتائیں حضرت موسیٰ سے وفا کرنے والوں کے لیے دریا میں رستے بنتے ہیں، جو جانے موسیٰ سے وفا کریں ان کے لیے راستوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جو حضرت یوسف سے وفا کر لے، حضرت یوسف کی زیارت ان کو بھوک سے بے نیاز کر دیتی ہے، کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جو جانے یوسف سے دل لگا لے ان کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب سمجھ میں آیا عروج اور زوال کا فلسفہ۔ میں یہ بات یقیناً وقت ہوتا تو اس پر بحث ہوتی، گفتگو کی جاتی، لیکن ایک گھنٹے کی گفتگو میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس لیے اختصار سے کام لیتی ہوئی نبی کی وفا عروج تک پہنچاتی ہے اور نبی سے بے وفائی انسان کو زوال کے غارِ عمیق کے اندر ڈھکیل دیتی ہے۔ بس ایک مثال کے ذریعے سے عرض کروں، کیا دنیا نے نہیں دیکھا سانولے رنگ کا ایک بندہ ہے، کیا دنیا نے نہیں دیکھا توقع غلامی گلے میں ہے، کیا دنیا نے نہیں دیکھا
دیکھا کبھی امیہ پکار رہا ہے، کبھی عتبہ پکار رہا ہے، کبھی شیبہ پکار رہا ہے، کوئی پانی کے لیے کہتا ہے مشرقے کی طرف دوڑنے والا دوڑتا ہے، کوئی کام کہتا ہے دوڑنے والا کام کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ کیا کام تھے اللہ اکبر جو نہ لیے جاتے تھے، بکریاں چرانے سے لے کر اونٹ چرانے تک، چارہ کھلانے سے لے کر بچوں کی صاف صفائی تک سارے کام لیے جاتے ہیں۔ بس اس کو اتنا نصیب ہو گیا شرف کہ وہ آمنہ کے لال کا وفادار ہو گیا۔ شخص وہی ہے، انسان وہی ہے، نسب وہی ہے، رنگ وہی ہے، رنگت وہی ہے، بس صرف آمنہ کے لال سے وفا کی ہے۔ تو مکے میں ذلت کی وادیوں میں پھرنے والا کعبۃ اللہ کی چھت میں نظر آتا ہے، دنیا کو پتہ چلتا ہے جو ان سے دور رہتے ہیں ذلت و رسوائی میں رہتے ہیں، جو ان سے وفا کر لیتے ہیں تو حبشی کو بھی کعبۃ اللہ کی چھت میں چڑھانا۔ اللہ نے فرمائے دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے دنیا نے کوشش کی مسلمان نماز ضرور پڑھیں نہ روکو، مسلمان داڑھی رکھیں نہ روکو، مسلمان حج کریں نہ روکو، مسلمان اذان دے نہ روکو، مسلمان خیرات کریں نہ روکو، مسلمان کہلائے نہ روکو، یہ کرتے پاجامے پہنے نہ روکو، یہ ٹوپیاں پہنے نہ روکو، انہیں کسی چیز سے نہ روکو۔ ان کو اگر روکنا ہے ایک چیز سے روکو، ان کو نبی کی وفا کے قریب نہ جانے دو، ان کو نبی کی محبت کے قریب نہ جانے دو، انہیں عشق مصطفیٰ کے قریب نہ جانے دو، اس لیے کہ مسلمان نماز کی وجہ سے مسلمان نہیں بنتا۔ یہ بات ہمارے علماء مستقبل میں صحیح کہوں گا تو تصدیق کریں گے، ورنہ یہ میری اصلاح کریں گے۔ یہ بات مسلمان نماز کی وجہ سے مسلمان نہیں بنتی، ورنہ اگر صرف چند رکعتیں کسی کو مومن بناتی ہے تو یہود و نصارہ میں بھی کسی نہ کسی حیت کے اعتبار سے نماز کا تصور موجود ہے۔ آپ اپنے علماء سے پوچھیں، صرف آپ کی نماز نہیں پڑھتے، آپ سے پہلے قوم موسیٰ کے پاس بھی نماز موجود ہے، ان کے یہاں بھی کوئی نہ کوئی تصور ہے، اگرچہ یہ حیت نہیں ہے لیکن کوئی تو ہے۔ اگر داڑیاں کسی کو مومن بناتی ہے تو بات اتنی ہے میرے عزیز کہ داڑیاں اور لوگوں کے پاس بھی موجود ہیں۔ اگر کسی کو صدقہ زکات خیرات یا روزے مومن بناتے ہیں تو روزوں کا تصور تو قرآن کہہ رہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں سے روزے رکھوائے گئے اور اب بھی روزوں کا تصور ان کے اندر موجود ہے۔ تو ہم نماز کو رکن مانتے ہیں، روزوں کو رکن مانتے ہیں، حج کو رکن مانتے ہیں، یہ سب چیزیں ڈھانچہ ہے، جسم ہے۔ اصل جو چیز مومن ہونے کے لیے ضروری ہے وہ رسول اللہ نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نبی سے پیار نہ کر لے۔ کتنا پیار کرنا ہوگا نبی سے؟ کتاب الایمان، حضرت امام بخاری حدیث نقل کر رہے ہیں، کتاب الایمان کے اندر اللہ اکبر نبی سے پیار کرنا ہوگا، نبی سے محبت کرنی ہوگی، کتنی کرنی ہوگی؟ اللہ اکبر اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ۔ ایک مقام میں فرمایا جب تک اپنی جان سے زیادہ تیرے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، اس وقت تک کہ تو کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تجھے پاگل نہ دیوانا نہ کہیں۔ توجہ کرنا، میں ہر دو جملے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بولو سبحان اللہ، میری عادت نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہو تو عاشق لوگ چپ رہ کے نہیں سنتے بلکہ وہ تو زندہ دلی کے ساتھ سنتے۔ میں تو لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے کہ جب ان کی شان بیان ہوتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ اللہ بھی
میرے عزیز نے کہا اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا معراج بعد میں بیان ہوئی, اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسرا. شان معراج بعد میں بیان ہو رہی, اللہ خود بھی سبحان اللہ فرما رہے ہیں. سبحان الذی, یہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ نہیں کہا اللہ نے, اسرا بعد میں کہا, میں نے سبحان اللہ خود کہا. کیا شان ہے مستقبل جانے. تو ہمیں حضور کے نام پہ جیتے جاتے حضور کی شان سننی چاہیے. آپ نے عنوان بڑا خوبصورت کیا ہے, اس لیے میں اس کی تمہیدی کلمات کی طرف سے آپ کے ذہن کی کڑیوں کو جوڑنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون. تمہارے عشق رسول کو دیکھ کر جب تک لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہیں, اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو دیوانے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیوانہ کسے کہتے ہیں؟ دیوانہ کے پاگل کسے کہتے ہیں؟ مجنون عربی میں مجنون, اردو میں دیوانہ پاگل کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں جو تصور ہے, بڑے بڑے بال بکھرے ہوں گے, کپڑے پھٹے ہوں گے, نہیں. جس کے بال بکھرے ہوتے وہ دیوانہ نہیں, جس کے کپڑے پھٹے ہوتے وہ دیوانہ. ورنہ بال تو بہتوں کے بکھرے. اگر بال بکھرنے سے کوئی دیوانہ ہوتا تو اور بال بکھر کر کے پھر رہے کوئی دیوانہ ہے. اگر کپڑے پھٹنے سے دیوانہ, اصل دیوانے کی ڈیفینیشن لوگ سمجھے ہی نہیں, اس کا پریچے لوگوں کو نہیں پتا ہے. میں ابھی آپ کو کہوں گا, آپ میری تصدیق کریں گے, عقیدت میں نہیں کرنا, صحیح کہوں گا تو کرنا ورنہ نہیں. یہ کوئی زبردستی والی محفل نہیں ہے. دیوانہ آپ اس کو کہتے ہیں. مجنون کسے کہتے ہیں, پاگل کسے. دیوانے کی سب سے بڑی نشانی اور علامت یہ ہے جو واقعی دیوانہ ہے, وہ ایک بات کی رٹ لگاتا ہے, اس کو بار بار کہتا ہے. اب سمجھے دیوانے تو کہتے ہیں یہ پاگل ہے یار, اس کو چھوڑ. یعنی اگر پاگل آدمی گالی دینے پڑے گا تو گالی دیتا رہے گا, وہ نہیں کنٹرول میں نہیں رہے گا. پتھر مارنے پڑے گا تو جو کام اس کو لے لے, بس اس کا دماغ کھسک جائے, وہ وہی کام کرے گا. اگر کوئی بات کرے گا تو بار 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 پاگل ہے آدمی بار. حضور کیا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے عشق رسول کو دیکھ کر جب تک لوگ تجھے دیوانہ نہ کہیں, مجنون اور پاگل نہ کہیں, تیرا عشق پورا نہیں ہو, تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا. مطلب کیا؟ جیسے دیوانہ ایک ہی بات کرتا ہے, اس طرح اے مومنو جب تک تم ایک ہی بات نہ کرو, ایک ہی بات تمہارے دل و دماغ میں ہو, ایک ہی عنوان, ایک ہی بات, کیا؟ حضور 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 حضور. بس چلے تو حضور, بیٹھے تو حضور, اٹھے تو حضور, خوشی تو حضور, ہر بات میں حضور. یعنی انہی کا ذکر ہو, بس انہی کا ذکر ہو, جہاں بیٹھو ان کا ذکر ہو, اٹھو تو ان کا ذکر ہو, شادیوں میں ان کا ذکر ہو, ختنہ کے معاملے میں ان کا ذکر ہو, باپ کی میٹنگ میں ان کا ذکر ہو, چہلم میں ان کا ذکر ہو, ڈیجے میں ان کا ذکر ہو, ہر جگہ انہی کا ذکر ہو. بس ان کے ذکر میں لوگ تمہیں دیکھ لیں, ارے چھوڑ یار اس کو تو دوسرا عنوان سمجھ ہی نہیں آتا, بس یہ تو حضور ہی کی بات کرتا رہتا ہے. آپ بات سمجھے دیوانے کا مطلب کیا ہے؟ تو دیوانہ ایک ہی بات کرتا ہے, دیوانوں کو دوسری کوئی بات نہیں آتی. لیکن عجیب بات ہے, ہم دیوانے بھی کہلانا چاہتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں. دیوانے کو فرصت کی طرح غیبت ہے. دیوانے یہ نوٹنکی پر ہے حضور کے عشق کے معاملے میں. بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میرے جملے تلخ لگے معاف کرنا. عاشق کو محبوب کے سوا دکھتا کون ہے؟ آپ کس کس کا ذکر لے کے بیٹھے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور کے عشق کے نام پہ ڈھونگ نچا رہے ہو, منافقت کر رہے ہو, غداری کر رہے ہو؟ اس لیے کہ رابعہ بصری سے کسی نے کہا تھا, مائی رابعہ تو اتنی اللہ کی عبادت کرتی ہے, شیطان تجھے بہت ستاتا ہوگا, تکلیف دیتا ہوگا, بہکاتا ہوگا. رابعہ نے کہا دیکھنے والے کہنے والے کو دیکھ کر, اور تو پاگل ہے, مجھے یار کی یاری سے وقت نہیں ملتا, دشمن سے یہ ٹائم کہاں ہے؟
پاس وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا یار ایسا ہے کہ اس کا جلوہ مجھے فرصت نہیں دے گا، میں تو اسے ہیرو سے محبت کرنے والوں، 3-4 گھنٹے ہیرو کی فلمیں دیکھنے والوں، گندی پکچریں دیکھنے والوں، فلموں کے اندر ان ہیرو کی ایکٹنگ کرنے والوں، گانے سننے والوں، غزلیں سننے والوں اور گندگی میں ڈوب جانے والوں، تمہیں وقت کیسے ملتا ہے؟ محبوب تو اتنا عظیم ہے کہ اس کی ایک صفت کا ذکر لے کے بیٹھے تو زندگی ختم ہو جائے۔ جس سے عشق ہوتا ہے اس کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں، جس سے عشق ہوتا ہے اس کے سوا کوئی دکھ جائے پھر عشق نہیں ہوتا، کوئی دکھ جائے اس کا یعنی مر کے جب ہماری آنکھیں کھلے گی نا تب پچھتائیں گے کہ ہم تو منافقت کر رہے ہیں۔ اللہ گوا والوں میرے جملے تلخ لگے، اپنا خادم سمجھ کے معاف کرنا، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا عمر، ہاں یار توجہ کریں، فاروق اعظم عمر تم اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا رسول اللہ سے؟ بہت نازک سی بات ہے، اس نے غور کریں۔ فاروق اعظم کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ فاروق اعظم کا جملہ یہ نہیں کہا کہ کس سے زیادہ پیار کرتے، لیکن کہہ جو دیا جو کہنا تھا کہہ دیا، کہا کہ اللہ کا پتہ تو اسی در سے ملا ہے۔ غور فرمائیے ذرا، توجہ فرمائیے میرے پیارے آقا۔ چلے اب آواز تو پہنچ گئی سب تک، توجہ فرمائیے، بار تو شروع پڑھیے۔ اللہ حبیبی کا خیر خلق کلہم صلاۃ و سلام علیہ سیدی اجد الحسن والحسین۔ تو یاد رکھیے حضور سے دور کرنے کے لیے، حضور کی محبت سے دور کرنے کے لیے، کیونکہ جو اصل ایمان ہے وہ حضور کی وفا ہے، حضور سے عشق ہے۔ اقبال اس فلسفے کو بیان کے اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمانی رات کا ڈھیر ہے۔ مسلمان سے کے سینے سے جب عشق مصطفیٰ کی آگ سرد پڑ جاتی ہے پھر مسلمان نہیں رہ جاتا، پھر وہ رات کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اور جہاں عشق آتا ہے وہاں محبوب کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، محبوب میں عالمی فنا رہتا ہے، اس کو محبوب ہی چاہیے، محبوب ہی چاہیے، یہی عشق ہے، اسے محبوب کے سوا کوئی دکھتا نہیں۔ اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہمارے عشق میں کمی ہے، ہماری محبتوں میں کمی ہے، ہم کہیں نہ کہیں ناکام ہو رہے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں دو رنگی کا شکار ہے، ہم کہیں نہ کہیں منافقت عملی کا شکار ہے۔ آئیے اب آپ نے جو عنوان دیا ہے اس تنقید کے بعد میں آپ کو بتاؤں جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے وہ کیسا کچھ عشق رسول تھا، اس کو محبوب کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، اس کو ہر جگہ محبوب نظر آتا تھا۔ آپ نے بات سنی ہوگی، دنیا کہتی ہے حضرت یوسف سے زلیخا کو اتنا پیار ہو گیا تھا کہ زلیخا نے اپنے ہار کا نام بھی یوسف رکھا تھا، اپنے گلاس کا نام بھی یوسف رکھا تھا، اپنے کنگن کا نام بھی یوسف رکھا تھا، کانوں کی بالیوں کا نام بھی یوسف رکھا تھا۔ یہ بات تو کہتے ہیں لیکن صوفیہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے، ذرا غور کیجئے گا، بہت خاص بات کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ کیا کہتے ہیں، ظاہر کیا کہتے ہیں کہ زلیخا نے اپنی ساری چیزوں کا نام یوسف رکھا تھا، لیکن صوفیہ کیا کہتے ہیں، نہیں، زلیخا نے اپنی چیزوں کا نام یوسف نہیں رکھا تھا، وہ عشق یوسف میں اتنی فنا ہو گئی تھی کہ وہ جو چیز دیکھتی تھی اس چیز پہ اس کو جلوے یوسف نظر آتا تھا، وہ جلوہ دیکھ کر یوسف کہتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں گلاس کو کہہ رہی ہے، وہ گلاس کو یوسف نہیں کہتی تھی، نظر گلاس پہ پڑتی تھی تو یار کا جلوہ نظر آتا، وہ بالیوں کو دیکھتی تھی تو جلوہ یار نظر آتا تھا، وہ پتوں کو دیکھتی تھی تو جلوہ یار نظر آتا تھا۔ جو جلوہ دیکھا وہ یوسف کہہ کے پکارا تو لوگوں نے کہا پتوں کو یوسف کہہ دیا، گلاس کو یوسف کہہ دیا، بالیوں کو یوسف۔ یہ اہل ظاہر کہتے ہیں لیکن صوفیہ کہتے ہیں نا، وہ جدھر نظر، یہی تو فلسفہ وحدت الوجود ہے نا، وحدت الوجود کا فلسفہ صوفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ اندازہ تو فرمائیں، اس لیے کہ وہ اتنے فنا ہوتے ہیں کہ
کہ انہیں ہر چیز میں یاد کا جلوہ نظر وہ حلولی نہیں ہوتے، اتحادی نہیں ہوتے، وہ دیکھتے ہیں تو یاد نظر آتا ہے نا یار. تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر. تو حضرت زلیخا نے جس کو دیکھا اس میں یار کا جلوہ نظر آتا. یوسف کہہ کے پکارا ہے نا. اب امام احمد رضا عشق جب ہوتا ہے جدھر نظر ڈالو یار مثال کے ذریعے سے توجہ کریں. کاش کہ وہ عشق ہمیں بھی نصیب ہو. دنیا کے لوگ حج کو جانا شروع ہوں گے ابھی کچھ دنوں بعد، اور کعبے پہ نظر پڑے گی. کعبہ پھر کعبہ، کعبہ خدا کے کی تجلیات وہاں نازل ہوئی. ایک سادی سی عمارت ہے لیکن اس میں کیا کشش ہے کہ دیکھو تو دیکھتے ہی رہو. اور اس عمارت کے اندر چار دیواری بہت سادی سی بنی ہوئی ہے لیکن اس میں کیا کشش ہے کہ آدمی سخت سے سخت دن انسان دیکھتا ہے رو پڑتا ہے. لیکن جو بھی بندہ کعبے کو دیکھتا ہے تو کعبے کو دیکھ کر اس کو یاد آتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. کیوں؟ کعبہ کس نے بنایا؟ بولو بھائی کس نے بنایا؟ بنوایا نہیں، کس نے بنایا؟ وہ تو تاج محل دیکھ کے شاہجہاں یاد آتا ہے، حالانکہ اس نے بنایا نہیں بنوایا. بنانے بنوانے میں فرق ہے نا، لیکن یہاں تو بنایا خود ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو خلیل اللہ کی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کعبے کو دیکھ کر سب کو خلیل یاد آتے ہیں، لیکن جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے وہ ایسا کچھ کا عشق رسول تھا. کعبہ دیکھا تو خلیل نہیں بلکہ اپنا محبوب یاد آیا، اور کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لالاک والے صاحب ہی سب تیرے گھر. زمزم پینے جائے تو زمزم پیو تو کون یاد آتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام جس کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم نکلا، وہ زمزم پیتا ہے تو کیسا دیوانہ تھا. وہاں بھی اسماعیل علیہ السلام نے اپنا محبوب یاد آیا، اور وہاں بھی محبوب کی شان میں نبی کیا کہتے ہیں ان کو، اس کو ان کو یعنی اپنے محبوب کو ان کو بے مانگے ملا. حضور کی بات ہے، پتھر بھی بولتے ہیں ان کو. اب یہ میں دان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے تو مدینے کی سرکار کی دان کافی ہے. صرف یہ کہ آپ کو کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے، ورنہ میں چیخ رہا ہوں آپ کو کیا پتا ہے. ایک عزیز نے کہا اتنا نہ چیخ کر مرے گا. میں نے کہا اتنا نبی کے نام پہ اتنا چیخنا چاہتا ہوں کہ بہرے کو بھی سنائی دے دے. یہی تو کوئی زندگی کی کمائی ہے، اپنا سرمایہ یہی ہے کہ ان کی غلامی کرتے رہیں. اور جو فرمائے کیا ان کو، ان سے مراد ہمارے ان کو دیکھیں محبوب یاد آیا لیکن کس شان سے یاد آیا. کہتے ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیا، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیا. صاحب کوثر کی ہم سب صاحب زمزم ہیں. محبوب کو بے مانگے کوثر ملا اور ان کو زمزم ملا تو ایڑیا. ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیا. صاحب کوثر کے ہم سب صاحب زمزم نہیں. یہ تو ہو گیا کعبے کی بات، یہ تو کعبے کی بات، زمزم کی بات ہوئی. ایک بات کہ وہ ایسا عاشق تھا کہ وہ جو دیکھتا اس کو محبوب دکھتا. اس کو میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں علماء میری پشت پر ہے، میں ذمہ داری سے ہوں. دیکھو صحیح بولنا، توجہ اگر ہے تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں. الف با تا سا جیم اور یہ آ رہے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں، وہ جو یہ کوئی ایسی شاعری کی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جنہوں نظر اٹھائی محبوب دکھا.
میں بھی حوالے تو انہیں کی بات پیش کروں گا، اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے۔ الحمدللہ ہم نے امام احمد رضا کو پڑھا ہے اور بہت دیانتداری سے پڑھا ہے، اور ہم امام احمد رضا کو بیچنے نہیں جاتے، ہم امام احمد رضا کے عشق کے نام پہ لوگوں کو خریدنے جاتے ہیں۔ غور کیجئے، امام احمد رضا خود کہتے ہیں کہ ہر جگہ مجھے محبوب ہی دکھتا ہے، ہر جگہ محبوب دکھتا ہے، ہر جگہ محبوب دکھتا ہے۔ کیسے؟ اب سنیے، خود کہہ رہے ہیں حوالے کے طور پہ، وہی جلوہ شہر و شہر ہے، ہر شہر کا جلوہ ہے، وہی جلوہ شہر و شہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے۔ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، شاید شعر آسان سمجھا ہے۔ وہی جلوہ شہر و شہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی پیر ہے، وہی بات ہے، وہی دھار ہے۔ ہر جگہ یار ہی یار ہے۔ اب جو میں نے کہا نا، شعر تو آسانی طرح سمجھ تو ہو گیا ہے، لہروں میں وہی ہے، بحروں میں وہی ہے، باڑ میں وہی ہے، دھار میں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ حضور کا جلوہ علی بات آسم جو دیکھا، دیکھیں عشق ہونا چاہیے۔ اصل میں ہمیں عشق معافی کس کی، معذرت کس کی، عشق کو جو ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس پرابلم ہی ہے۔ ہم عاشق عاشق کہتے رہے اپنے آپ کو، جیسے لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، ویسے عشق عشق کرنے سے کوئی عاشق۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ ناراض نہ ہو، حضور کی حدیث سے تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، میری بات پہ آپ ناراض ہو سکتے، حضور کی بات پہ آپ حوالہ بھی سن رہے ہو۔ قوت القلوب ہے، قوت القلوب یہ تصوف کی وہ کتاب ہے جس کا درس بابا فرید الدین محبوب الہی نظام الدین اولیاء سرکار کو دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی کتاب، یہ پنڈی بازار والی کتاب نہیں ہے، یہ پنڈی بازار کے وجود سے بھی پہلے کی کتاب ہے۔ بابا فرید اس کا درس، بابا فرید کیا ہستی ہے، فرید ملت و دین، بابا فرید الدین گنج کے شکر، جس کا درس کس کو دے؟ محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء۔ بتائیں نظام الدین اولیاء کون ہے؟ جس کے سر پہ چادر ڈال دے اسے عرش کی سیر کرا دے۔ ان کو جس کا درس دیا جاتا ہے وہ قوت القلوب ہے، وہ عوارف المعارف ہے۔ یہ ہے حضرت شیخ ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب۔ اس قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لکھتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، یعنی اپنے آپ کو عاشق رسول کہے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی جسے عشق ہوتا ہے وہ رات کو سو نہیں سکتا رات بھر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ راتوں کو اٹھے گا، محبوب کی یاد آئے گی تو روئے گا، تڑپے گا، بلکے گا، آہیں بھرے گا، درود پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا۔ میرے بھائیوں، گوا والوں، گرد نواز سے آنے والوں، جو رات بھر سو جائے، آقا فرما رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، عشق کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ فجر کی نماز رات کو نہیں ہوتی، فجر کی نماز تو صبح کو ہوتی ہے۔ جو رات کو سوئے وہ عشق میں جھوٹا ہے، جو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، صرف جلوس میلاد النبی میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے عشق کا سرٹیفکیٹ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر، تاڑیاں مڈا کر چکروں میں پھینکنے والوں، نام خاں کو 10 روپے کی نوٹ دے کر تمہارا نام عاشقان رسول کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، صرف
जलसों में नबी की अजमत पर चंद नारे रस्मी तौर पे लगाने से हमारा नाम आशिकान रसूल में शुमार हो जाएगा। इश्क इतना सस्ता होता तो बद्र की जंग न होती, इश्क इतना सस्ता होता ओहद का मार्का न होता, इश्क इतना सस्ता होता तो खंदक न खोदी जाती, इश्क इतना सस्ता होता तो करबला का मैदान न सजता, इश्क इतना सस्ता होता तो अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। आज का जो दिन गुजरा है ना 15 शव्वालुल मुकर्रम, आज 15 तारीख है शव्वालुल मुकर्रम की, तुम्हें क्या खबर। और माफी के साथ ये भी कहूँ, बड़ी माजरत के साथ, गुलामों की फातिहा करने वालों, क्या आज 15 शव्वाल को तुम्हारे घरों में फातिहा हुई? बुरा नहीं मानना, माफी के साथ तुमने फातिहा दिलाई? हर महीने गौस पाक की फातिहा दिलाने वालों, हर छठी गरीब नवाज की फातिहा दिलाने वालों, हर 28वीं को मखदूम साहब की फातिहा दिलाने वालों, हर 25वीं को इमाम अहमद रज़ा की फातिहा दिलाने वालों, मुबारक हो तुम्हें। मैं मना नहीं करता, मैं भी दिलाता हूँ, मेरे घर में भी हो। लेकिन क्या 15 शव्वाल को भी तुमने फातिहा दिलाई? तुम्हें तो पता ही नहीं कि 15 शव्वाल को हुआ भी क्या है। जिसके आस्ताने पर, जिसके मजार पर रसूलुल्लाह हर हफ्ता गए हो और कभी कभी हफ्ते में 2-2 दिन गए हो, उन आकाओं की तुम्हारे यहाँ कोई कदर नहीं है। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? हमसे बड़ा बेवफा कौन होगा? जिन्होंने कलेजे चपवाए उनको भूल गए, जिनको कफन भी नसीब न हुआ उनको भूल गए। गली के नंगे धड़ंगे पीरों के उर्स मनाने वालों, जो वाकई उर्स के हकदार थे उन्हें भुला दिया। और जिन लोगों के नाम भी तुम्हें नहीं पता चले, कैबन शाह नाम रख करके तुमने उनके उर्स शुरू किया ताकि तुम्हारी जेब भरे। जिसका कोई नाम पता नहीं चलता उसको कैबन शाह नाम रख देते लोग, उनका भी अरसा उर्स मनाते। मैं किसी कैबन शाह की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैबन शाह उसको कहते हैं जिसका कोई नाम ही हमें पता हो, ना मसलब पता हो, ना तारीख पता, कुछ नहीं, उनके उर्स मनाएंगे। अमीर हमजा का उस सरकार अमीर हमजा, अमीर मदीना, अमीर तैयबा, सैयदुल शुहदा, जिसको रसूलुल्लाह ने सैयदुल शुहदा कहा, जिसको मौला अली ने सैयदुल शुहदा कहा, अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर ने जिसको सैयदुल शुहदा कहा, जिसको सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन ने सैयदुल शुहदा कहा। तुम्हें पता है आज हुआ क्या था? ये 15 शव्वाल है, हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया। ये 15 शव्वाल है, हजरत मुसअब इब्न उमैर का जनाजा उठा था। ये 15 शव्वाल है, पहली रात का दूल्हा सैयदना हज़ला गस्सिदुल मलाइका ने पहली रात की दुल्हन छोड़कर रसूलुल्लाह के नाम पे जामे शहादत नोश फरमाया था। ये 15 शव्वाल है, अब्दुल्ला इब्न जहश का जनाजा 70 लाशें उहद के मैदान के अंदर सजी हुई थी। आज से बड़ा इस्लाम में उर्स का दिन कोई नहीं है। किसी दिन गरीब नवाज का उर्स है, किसी दिन गौसे पाक का उर्स है, किसी दिन मखदूम पाक का उर्स है, किसी दिन आला हजरत का उर्स है, किसी दिन वारिस पाक का उर्स है, किसी दिन अहमद कबीर रफाई का उर्स है। सारे आला सलाखों पर हैं, लेकिन इन सब के आका 70 सहाबा एक साथ जिस दिन बगैर कफन के दफ्न हो गए थे, इससे बड़ा भी तो उर्स था। आसान इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल आसान है। अल्लाह के रसूल फरमाते जो पूरी रात सोता रहे वो झूठा है, वो आशिक नहीं। जो फजर में भी सोते पड़े रहे, मिठाइयाँ खा खा करके इश्क रसूल की सनद लेने वालों बहुत प्रफुल्ल के साथ जब मरोगे तो तुम्हारी आंखें खुलेगी कि मैं इश्क रसूल का दावा करके मुनाफिकत अमली का सबूत तो नहीं दे रहा था। मैं निफाक इत्तेकादी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जबान कुछ कहे दिल कुछ कहे। कौन सी आशिक के मन में, ये नहीं कह कि आप आशिक नहीं हो, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल है, मैं इतना मानता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, जो 15 शव्वाल मुकर्रम में हुआ उसके एक झलक में आपके सामने रखूँ, एक झलक। बद्र में सहाबा किराम, बद्र में सहाबा, बात निकल आई उन्वान से हट के नहीं, उन्वान से बद्र में सहाबा किराम
ایسی دھول چٹائی تھی کفار اور مشرکین مکہ کو، 70 ان کے سردنا اور تابوت کو مارا تھا، 70 کو قید بھی کیا تھا۔ عرب میں صحابہ کی عظمت کا سکہ بیٹھا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں آپ کو کہ صحابہ کرام نے بدر کی جنگ میں اپنے سگے چچا سے لڑائی کی تھی، اپنے سگے ماموں سے لڑائی کی تھی، اپنے سگے بھائی سے لڑائی کی تھی۔ آج کل صحابہ میں لوگ بکبک کرتے ہیں، صحابہ کے کردار پہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگنے والوں، تم کیا جانو صحابہ کی وفاداری؟ صحابہ کے کردار پہ ہم بات کریں، ہماری اوقات ہے جن کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، جس سے اللہ راضی ان سے تم ناراض ہو اور تمہیں 5 کلمے نہیں آتے۔ تم یزید کا نام صحیح سے نہیں لے سکتے، یزید کو بھی یزید کہتے ہو اور صحابہ کے کردار پہ باتیں کرتے ہو۔ سوچو تو صحیح، قرآن جن کے خطبے پڑھ رہا ہے ان صحابہ کو آپ مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ آپ کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل نہیں پتہ ہے۔ آپ کو سردی اور گرمی میں استنجا کی جو طریقے بدلتے ہیں جو فقہاء نے بتائے اس کا بھی خیال اور علم نہیں ہے، اور آپ صحابہ کے جنتی اور جہنمی ہونے پہ بحث کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی، صحابہ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں، میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ صحابہ کو جنت تلاش کر رہی ہے، صحابہ وجہ کیا ہے؟ میں آپ بات آگے بڑھاتی بات دس کروں، دیکھو غور سے سننا، وجہ کیا ہے؟ میری بات سمجھ لیا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جنت، میں آپ سے پوچھوں، چلے ابھی مفتی صاحب لوگ کی بات کی، پہلے آپ ہی سے جنت بڑی ہے یا حضور بڑے ہیں؟ جو بھی عقیدہ ہو بتاؤ کیا ہے؟ بولو بھائی کون بڑا ہے؟ حضور بڑے، بڑی چیز مل جائے گی۔ ایک مثال کے طور پہ، حضرت کا نام مجھے نہیں پتا، علماء کا نام نہیں پتا، ایک مثال، اگر یہاں حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں صاحب کو لا کے بٹھا دیا جائے، حضور تاج الشریعہ کو لا کے بٹھا دیا جائے، ٹھیک ہے، ان 2 بزرگوں کو بٹھائیں، امین القادری کے لیے علماء بھی رہیں، آپ کی توجہ کا مرکز کون رہے گا؟ سچ بولنا، بولو بھائی کون رہے گا؟ شیخ الاسلام رہیں گے، تاج الشریعہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت ہے، جب بڑی چیز سمندر ملے تو نالیوں کی طرف توجہ کون کرے گا؟ عقل مند یہی تو ہے نا۔ اگر ان کو چھوڑ کر کے آپ ادھر ادھر دیکھیں تو لوگ بھی کہیں گے پاگل ہو گیا تو، بہر کو چھوڑ کے نہر کی کوئی جائے گی نہیں بھائی۔ اور ایک بات اور عرض کرتے پڑھ کے، اگر شیخ الاسلام اور تاج الشریعہ کی موجودگی میں ادھر محدث اعظم اور مفتی اعظم کو اٹھا دیا جائے تو اب آپ کی توجہ کا مرکز کون رہے گا؟ سچ کہنا، جو ہے وہ کہہ دو، بولو کون رہے گا؟ آپ شیخ الاسلام نہیں، اب تاج الشریعہ نہیں، اب تاج الشریعہ کے بھی مخدوم اور شیخ الاسلام بھی ادھر محدث اعظم موجود، ادھر مفتی اعظم موجود۔ اور ایمان کی بات کہہ دیں، مفتی اعظم محدث اعظم کی موجودگی میں اگر ادھر غریب نواز اور ادھر غوث پاک تشریف لے آئے تو بھائی توجہ کا مرکز کون رہے گا؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ بڑوں کی طرف جاتا ہے۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت سے بہت بڑی رسول اللہ کی ذات ہے، اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، ارے جنت کیا چیز ہے میرے عزیز؟ نبی جس پر قدم رکھ دے وہ چیز جنت سے افضل ہو جاتی ہے۔ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر 14ویں صدی کے عاشق کو اگر نبی کی گلی مل جائے، مولانا حسن بریلوی کو نبی نہیں ملے گا، ارے نبی ملا تھا تو حسن بریلوی کیا کہہ رہے استاد زمن، نبی کا در مل جائے، تم نبی کا در چھوڑ کر میں جنت کی سیر کو نہ جاؤں، ارے در ملے تو جنت نہیں جانا چاہتا عاشق، جس کو در والا مل جائے وہ جنت میں کیسے اب صحابہ پر لمبا کرنے والوں،
जन्नत तो जन्नत क्या है? सुन ले जन्नत क्या है, बताओ जन्नत क्या है? कहते हैं 50 जो तलवों का उनके धोवन, ये भी इमाम अहमद रज़ा है। 50 जो मैं कहूँ या नहीं कहूँ इस बात को, इसलिए कि गालिब अक्सर कहते थे कि जहाँ बात का खरीदार ना हो, जहाँ बात की अहमियत में, वहाँ बात नहीं कहनी चाहिए। भरी बज़्म में एक बात कर, भरी बज़्म में रास की बात कहती, बड़ा बेअदब वो सदा चाहता। वो लोग नहीं बोलो यहाँ ये बात के अगर खरीदार और इसकी अहमियत जानने वाले तो कहूँगा, वरना नहीं देते। सब जो करें सुने, आप जो करें 50 जो तलवों का उनके धोवन, बात समझ में आई? इसी को अहमद रज़ा कहते हैं। 50 जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। तुम्हारा घर सकता है तो क्या काय से बन सकता है? आई पेंट से, कलर से ना है। कलर जब होता है तो घर खूबसूरत लगता है कि लगता? तो जो जन्नत में कलर होता है ना, वो कहाँ से आता है? इस कंपनी का आता है। तो इमाम अहमद रज़ा कह रहे हैं ये जो जन्नत का कलर होता है, जो उसकी तज़ीनकारी होती है, वो किधर से? तो कहा 50 जो तलवों का उनके धोवन। अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे, अल्लाह करे गौसपा की मदद हो आप वहां तक पहुंचे। इसी को इश्क़ रसूल कहते हैं। 50 जो तलवों का उनके धोवन, इतना समझ गए? नबी के तलवों का जो धोवन है, उससे जन्नत को बोल दे नहीं ना 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 समझ नहीं। नबी के तलवों का जो धोवन है, उससे जन्नत सजाई नहीं जाती ना। उर्दू है लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं, फजल इलाही भी मांगो, तौफीक। 50 जो मैं अक्सर जब शेर कहता हूँ तो कहता हूँ कि उर्दू जानने वालों के दरमियान पढ़ूंगा तो लोग समझेंगे ये उर्दू जान, दक्कन के लोग हैं ना, ये दक्कन का इलाका है। गोवा अगरचे अलग थलग है लेकिन ये है दक्कन का, ये जो यानी कि तहजीब, तमद्दुन, कल्चर सारा ये दक्कन पर की तहजीब का नहीं। नाम और इलाका आपने अलग थलग किया है, लेकिन बारह तहसीब आपकी वही है, क्योंकि आसपास पूरा दक्कन लगा हुआ है आपके। और उर्दू ज़बान जो पैदा हुई है वो इसी ज़मीन पे पैदा हुई है। हाँ, इसको चूल्हा यही चुलाया गया, दूध यही पिलाया गया। जब जवान हुई तो लखनऊ और दिल्ली पहुंची। हाँ, अगर आप उर्दू नहीं समझते तो फिर मैं समझता हूँ कि मुझे इस पे बहुत सदमा होगा। और उर्दू समझो, उर्दू सीखो, उर्दू बोलो। इंग्लिश, मराठी, हिंदी सब ज़बानें तुम्हें आनी चाहिए, लेकिन उर्दू अपनी पहचान हो। वजह क्योंकि उर्दू की पैदाइश अरबी और फारसी के मजमूए से हुई है। जब अरबी और फारसी मोहब्बत से गले मिले हैं तब उर्दू पैदा हुई है। और उसकी पैदाइश में ख्वाजा बंदा नवाज के दराज ने बड़ा किरदार अदा किया है। इसलिए उर्दू आनी चाहिए, क्योंकि इस्लामिक लिटरेचर हिंदो पाक में 80% उर्दू ज़बान में है। तो मैं आपके सामने शेर पढ़ रहा हूँ। इसीलिए एक बात आपको कहूँ, जो कहते हैं ना कि उर्दू मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, वो हिंदी फिल्म बनाते हैं, गाना उर्दू में गाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो लज्जत उर्दू के पास है वो किसी के पास नहीं है। हाँ, स्टेज पे कह के उर्दू मिटा देंगे, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा उसी जलसे में लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकलाब से बेहतर जो है वो मफ़हूम वाला हमारे पास कुछ नहीं है ना। हाँ, तो ये बात याद। और फिर कहते हो उर्दू मिटेगी नहीं। वजह बताऊं आपको, जिनके बिठाए हुए ऊँटों को नहीं उठाया जा सकता, उन सूफिया की बनाई हुई ज़बान को क्या मिटाया जा सकता। उर्दू का शेर सुन ले जरा, तो जो 50 जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। नबी के तलवे धोने से जो धोवन निकलता है, बात समझ गए ना, उससे जन्नत का रंग रोगन नहीं बना। उसके आगे एक चीज पे बच्चा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। सीधा तलवे के धोवन से जन्नत नहीं सजती, तलवे के धोवन का जो
बचा कुचा होता है ना, यहाँ लाना डायरेक्ट कलमा का धोवन नहीं, बचा कुचा जो है, जो नबी के तलवों के धोवन से जो बच जाता है, और जो चीज बची कुची होती है, भगवान इतना महंगा देते हो हाथी वाला, और चूतियों की गिला खाने की आदत पड़ी है आपको, तो फिर समझो इमाम अहमद रज़ा अज़मत मुस्तफा किस तरह बयान करते हैं। और ये तो भी हमें हदायत बख्शिशी पढ़ने वाली फतावा रज़िया की बारी नहीं आई है, अभी अलहम्दुलिल्लाह की बारी नहीं आई है। हाँ, अभी आपके सामने मैंने अलहम्दुलिल्लाह नहीं शुरू किया है, अभी ज़ुब्दतुज़्ज़किया नहीं छेड़ा है, अभी मैंने आपके सामने इमाम अहले सुन्नत की जो है वो मुनीरुल ऐन के बाब नहीं छेड़े हैं, अभी तो मैं सिर्फ शायरी में बात कर रहा हूँ। बच्चा जो, अगर आपको नहीं समझना तो मुझसे बात, इधर उधर बैठ के पुड़िया नहीं बांधना, अगर समझने में कहीं आपको मखमसा है या आपकी तबीयत के अंदर, तो मुझसे पूछना, मैं रात भर रुकने वाला हूँ कि आपने ये मुबालगा तो नहीं किया, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। उनके धोवन बना वो जन्नत का रंग, मैं जन्नत के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं जन्नत की तौहीन कर रहा हूं, सिर्फ शुक्र की बात करूं। भाई बचा कुचा किसको देते हैं? बचा कुचा किसको देते हैं? वो बचा कुचा किसको देते हैं? जिसके कलमों का धोवन बचा कुचा जन्नत को सजाता है, उसके कलमों के धोवन की शान क्या होगी? धोवन इस शान का है तो उसके तलवे क्या होंगे? उसके तलवे ऐसे हैं तो वजूद नाज़े मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? जिसको नबी मिल गए, इसे जन्नत की कोई हाजत बचती है? इसे जन्नत की हाजत। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं, बहुत छेड़ा था लेकिन बात कर लेते, इसी पे कर लेते हैं सब। अब आला हज़रत जिसको नबी मिल गया उसे जन्नत नहीं चाहिए, और लोग क्या कह रहे हैं? सहाबा जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे। मैंने कहा तेरी अकल का इलाज करना चाहता है, जन्नत को सहाबा चाहिए, सहाबा को जन्नत। फिर मैं कह रहा हूँ, जब 14वीं सदी का आशिक कहता है सहरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैयबा छोड़कर सूबे जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर, और कहते मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बच्चे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और ये तो मौलाना हसन है, ये मौलाना हसन है जो बरेली में रहते, कहते नबी कदर मिले तो मैं जन्नत की जाऊंगा। उधर जिब्रील की हालत ये है कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, और जिब्रील का मन नहीं लगता सिदरा पर, इंतजार करती अल्लाह कोई काम दे दे, इसी बहाने से आमिना के लाल का दीनार यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। 5 मिनट बचे हैं, मैं एक बात अर्ज़ कर दूं आपको, अल्लाह करे दिल में उतर जाए। सहाबा के खिलाफ बकबक नहीं, उनको रसूल मिल चुके हैं, उन्हें जन्नत की वो जन्नत अब उनकी तरफ, उनको रिजवान अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बरदुआ मिलती है। वक्त होता तो बात तशरीह के साथ होती, लेकिन इशारों में कह रहा हूँ, सुन ले 4 मिसरे आला हज़रत की सुन ले, जिसे नबी मिल जाए उसकी गैरत इश्क क्या है। जन्नत में क्या है? बोलो भाई क्या है जन्नत में? पूरे हैं, बागात हैं, नहरें हैं, है कि नहीं भाई? बोलो भाई, जन्नत में 2 नहरें बहुत मशहूर है, कोई बता सकता है उसका नाम? जन्नत में 2 नहरें बहुत मशहूर है, कोई नाम उसका बता सकता है आपके से? मैं बता रहा हूँ, आपको मालूम आप डरते हैं। देखो मैं कोई बहुत बड़ा मुफ्ती का आदमी नहीं हूँ, अगर मैं भी आपकी तरह अनपढ़ ही हूँ, गलत भी बोलोगे तो अपनी इस्लाह करने के लिए कुछ तो बैठे हैं। सुन ले जरा, जन्नत की 2 नहरें बहुत मशहूर है, एक है कौसर, ये नहर है जन्नत, क्या है? बोलो भाई, मिल के बोल दो, क्या है? मालूम है ना, इन्ना अतैना कल कौसर। और दूसरी मशहूर नहर क्या है? सलसबील।
کیا ہے؟ کیا ہے؟ کوثر اور کوثر اور کوثر کی شان یہ ہے ایک قطرہ بھی اگر کسی کے منہ میں چلا جائے پھر اس کو نہ کبھی بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اور سلسبیل. سبحان اللہ. بہت بڑی نہریں, یہ کہنے کو نہریں ہیں لیکن پوری دنیا سمٹ آئے گی نا, پوری دنیا سمٹ آئے گی تو اس سے بھی بڑے کٹورے ہیں کوثر پینے کے لیے. آپ کو حیرت لگے گی, ہاں حیرت لگے گی, لیکن جب جنت میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا. لیکن سن لیجیے تو کوثر, اب جس کے کٹورے تاروں کے برابر ہو, جس کے کٹورے تاروں کے, جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے انہیں پتا ہے نا کہ تارے زمین سے بڑے بھی ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہاں سنیے, کوثر کتنی بڑی ہے, سمجھئے کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی ہے, بہت. سلسبیل کتنی بڑی ہے. اب جنت میں جائیں گے تو کیا ملے گا؟ بولو بھائی, کوثر. اب کیا ملے گا؟ بولو بھائی, سلسبیل. اب یہ کوثر اور سلسبیل کیا ہے نبی کے سامنے؟ کوثر اور سلسبیل کی حیثیت نبی کے وجود کے سامنے کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے, سن لے, بس ٹائم ختم ہوا, قربان باقی. کہتے ہیں جس کی دو بوند ہے, جس کی صرف دو, ایک بوند کوثر اور ایک بوند, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ارے جس کو دریا مل جائے, اب وہ ابو بکر صدیق بوند کو ڈھونڈیں گے, اب وہ فاروق اعظم بوند, انہیں تو دریا مل گیا. تو ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ انہیں نبی ملے کہ نہیں ملے. اب اعلیٰ حضرت کی بات سن لو, 4 میں سے جو پڑھنے لگا نہ سنیے, بات ختم. کہتے ہیں سن لیجیے, کہتے ہیں جنت میں پلایا جائے گا کیا؟ کوثر. کیا پلایا جائے گا؟ کیا پلایا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نیچے. کیا کہتے ہیں مجھے؟ اگر ڈائریکٹ کہنا کہ مجھے کوثر بھی چاہیے تو اچھی چیز نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد تھا نا, جسے دنیا امام احمد رضا, ایسے نہیں مجھے نہیں چاہیے, نہیں, اس کے پیچھے دلیل کے ساتھ میں کیوں نہیں چاہیے. کہتے ہیں شربت نہ دے. کیا کہتے ہیں؟ شربت نہ دے, شربت نہ دے, نہ دے. کیا چاہیے؟ مجھے کوثر نہیں چاہیے, پھر کیا چاہیے؟ شربت نہ دے, نہ دے. تو کرے بات لطف سے, یا رسول اللہ مجھے کوثر نہیں چاہیے, کیا چاہیے مجھے؟ آپ مجھ سے بات کیجیے. اگر میں صوفیہ کی محفل میں اس کو بیان کروں گا, لوگوں کے وائٹ کرے واقعی صوفی لوگ ہو تو, لیکن آپ بھی عاشق ہیں ماشاءاللہ مجھ سے بڑے, اس کو محسوس کیجیے. اللہ کرے آپ کے تمہیں بات اتنے پتا چلے کہ اس کو کسے کہتے ہیں, ایسا کچھ ہے. اس کو کہتے ہیں شربت نہ دے, کیا چاہیے؟ کرے بات لطف سے. حضور آپ مجھ سے پیار سے بات کریں, تو آپ کی بات جب آپ مجھ سے بات کریں گے تو مجھے آپ کی باتوں میں اتنی لذت آئے گی, اتنی لذت مجھے کوثر پینے میں نہیں آئے گی جتنی لذت آپ سے بات کرنے میں آئے گی. کیوں کہتے ہیں شربت نہ دے, نہ دے, تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی. آپ مجھ سے بات کر لینا, آپ کا بات کرنا میرے لیے شہد ہے اور کوثر شکر ہے. جس کو شہد مل جائے وہ شکر کے پیچھے بھاگے گا. اب اس کی لذت نہیں. سن لیں, شربت نہ دے, شربت نہ دے, نہ دے, شانے بے نظر, شربت نہ دے, نہ دے. اور کرے بات, وہ کرے بات
से ये शैद हो तो फिर इसे परवा शकर। जरा तसव्वुर में लाए, जब हुजूर बात कर रहे होते तो कैसा मजा है। बेगम शबासी ने बड़ी मजेदार बात कहते हैं, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेगम के सब हो पेशे खुदा, के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। अरे जब हुजूर बात करने लगे, जब हुजूर बातों का जाप मिलाए, कौसर की हाजत रहेगी। अब उससे बड़ी बात करने आ गई, आप थक गए, 10 बज गए, आप थक गए, लेकिन मेरी बात नहीं, मैं बात पूरी करूँ। 2 मिसरे और सुन गए। अभी तो कौसर का इनकार कर, मुझे नहीं चाहिए कौसर, मुझे अब मौलाना सईद एजाज कामतली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना ये थक के अभी से ये लोग 15-20 मिनट का टाइम बढ़ाना चाह रहे हैं, आप मैं तो नहीं करने वाला, ये मेरी रूह की ग़िज़ा है। आई है हस्ती रसूल, कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, बनाए रूह तेरी ये जज्बे शौक़े सल्ले अला, या दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल, खिंच रहा है सूए रसूल। जब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम के सब पेशे खुदा और मैं रूह वाली रसूल। शरबत न दे गोवा वालों, हुजूर यूं ही याद नहीं आते किसी को, इधर उधर तवज्जो, देखो आका का जिक्र और इधर उधर तवज्जो, कोई अहम नहीं। आज गुंबदे खजरा में हमारा जिक्र हुआ होगा, इसलिए हम उनके जिक्र की महफिल लेकर के बैठे हैं। जब कहीं से भी नहीं मिलती है सुखों की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा देते हैं। शरबत न दे, न दे, शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शैद हो तो फिर किसे परवाह। अब तो शरबत की हौज़े कौसर की बात मुझसे आगे कहते हैं, जन्नत न दे तो किसी लड़के के साहब जन्नत में जाएगी, ओ पागलो, अस्हाबे कहफ की चौखट पे बैठने वाला कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। या तुम्हें मसलक की खबर है, बकबक करते रहते हो। अस्हाबे कहफ कौन है? कौन है अस्हाबे कहफ? अस्हाबे कहफ कौन है? तुम्हें पता है कौन है? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तफसीर मज़हरी में लिखते हैं कि हजरत आदम के जमाने से लेकर आज तक जो भी वली बना है, मौला अली के रूहानी फैजान से वली बना है। इसका मतलब अली वो है नबी का भाई जो दुनिया में आने से पहले वली बनाता है, जो दुनिया में आने से पहले विलायत दे, दुनिया में आने के बाद उसके मकाम और मर्तबे का अंदाजा कौन लगा? चाहिए कि ऐसा लगे कि बीमार लोग बैठे हुए हैं, नारा ऐसा लगे कि उर्दू में जाना है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब दिल से उसको वली मौला अली ने बना। थोड़ी दूर से आने की मेरी आदत है ताकि बात बच्चों के भी समझ में आए, मेरे तरह कम पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ जाए। अस्हाबे कहफ को वली बनाने वाला कौन? इतनी बात इतनी लंबी चौड़ी की जो वली बना किसने बनाया? तो भाई अस्हाबे कहफ को वली किसने बनाया? मौला अली के फैजान से वली बने कि नहीं बने? तो जो मौला अली के फैजान से वली बने, उसकी चौखट पे बैठने वाला कुत्ता भी जन्नत में जाता है।
डायरेक्ट रसूलुल्लाह के फैजान से सहाबा बने हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो जन्नत में जाएगा। मैंने कहा सुनो, इमाम अहमदुल्लाह क्या कहते हैं, जन्नत न दे। इश्क वालों की तबीयत का जन्नत न दे, न दे, जन्नत न दे। यहाँ तो तबलीगी जमात का मौलवी सटपटा जाएगा और जन्नत की मांगे। मैंने कहा तो जन्नत की मोहब्बत में इबादत करने वाले मुल्ला जी, एक बात जैसे डॉक्टर ने कहा था कि जन्नत मुबारक रहे साहिदों को, जिन्होंने जन्नत के लिए इबादत की उन्हें मिलना ही कुछ नहीं है मेरे भाई। एक बात जैसा भाई हमारे मौलवी की ना सुनो, डॉक्टर की तो सुन लो। ये जन्नत, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों, ले जाओ जाहिदों, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। मुझे क्या चाहिए, इकबाल कह रहे हैं, इकबाल कह रहे हैं ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता। ये जन्नत की लालच उस वक्त शुरू हुई 1857 के बाद, जो नबी को छोड़ करके जन्नती की लालच करते हैं। और जन्नत क्यों चाहिए पता है मौलवी साहब को, पूरे होगी। अभी भी यही नहीं है। हाँ, दुनिया में औरतों में नियत अटकाया और मिले। अरे मेरे भाई बड़ी बात कर, पूरे मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन पूरे तो पूरे है ना, वहाँ यार का दीदार। हमारे मौलवी साहबान ऐसे नहीं, हमारे मौलवी साहबान ये बात करते जन्नत न दे। लोग कहते हैं मौलाना नजर सिंह बेचारे मौलवी थे। मैंने कहा मौलवी ऐसी बात करता है, कभी सुना मौलवी जन्नत न दे? कलंदर बोल रहा है, अपने जमाने का मोहब्बत और इश्क का इमाम बोल रहे हैं, हिंद बोल रहा है, वैसे हिंद बोल रहा है। 14वीं सदी का आशिक है। 14वीं सदी वाले की गैरत ये है तो सिद्दीक अकबर नबी के मसल्ले का जन्नत न दे, न दे। फिर क्या चाहिए आपको, जन्नत न दे, न दे। हो सकता है आपको मैं मेरी बार बार तकरार से कुछ बोझ भी लग रहा हो। आपको नहीं लग रहा तो फिर आप थोड़ा चुप रहते तो मुझे डर लगता है। इश्क मोहब्बत की महफिल में मेरे अंदाज में सुनाना चाहता हूँ। समंदरों की तरह सुनिए, आशिकों की तरह सुनिए, दीवानों की तरह सुनिए। वीआईपी बन के मत बैठो, यहाँ सब हुजूर के फकीर हैं। का फकीर है, सारे वीआईपी उसके कदमों में है। जन्नत न दे, न दे। क्या चाहिए, तेरी रूयत हो खैर से। कहते या रसूल अल्लाह महशर में मुझे जन्नत नहीं देते, मत दीजिए, न दे। देखे जन्नत न दे, न दे, तेरी रूयत हो खैर। ओ हुरों वालों को हुरे चाहिए, मुझे तो तेरा दीदार चाहिए। कहते मैं आपका सामना चाहता हूँ। अल्लाह और इमाम कह रहे हैं जन्नत न दे, न दे, तेरी रूयत हो खैर से। इस गुल के आगे किसको हवस पर को पर की है। या रसूल अल्लाह जन्नत नहीं देते, मत दीजिए, बस आपका दीदार मुझे हो जाए। फूल मुझे मिल जाए, जिसका फूल मिल जाता है वो पत्ती के पीछे क्यों भागेगा। न दे, न दे, तेरी रूयत को खैर से। इस कुल के आगे जिसको हवस पर को पर की है, अहमद रजा को नबी का दीदार मिल जाए तो वो जन्नत नहीं चाहता। जिस सिद्दीक अकबर को हर जगह नबी का दीदार मिल चुका है, उसको जन्नत की क्या हाजत है। मैंने बात शुरू की थी, उसको चले खत्म करते। अलीफ बा समझे, ये बात चली थी, निकल गई। लेकिन जब इश्क होता है तो अलीफ में भी कुछ नजर आता है, बा में भी कुछ नजर आता है।
ہاں میں بھی کچھ کیا نظر آئے ذرا بتا آپ کو بتا دیتے ہیں. امام احمد رضا کہتے ہیں کاف کے سو. سر پہ سے گئی نا, اسی کو احمد رضا کہتے ہیں. بڑوں بڑوں کے سر پہ جاتی ہے. مینار قصر رضا کو, مالے راشد سے آواز آئی, مینار قصر رضا کو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زمین پہ چڑھ کے دکھلا دو. اور فتاوی نظریت ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو. کاف کیسو, ہاں دہن, یا ابرو آنکھیں, عین سوال. انہوں نے کاف دیکھا تو کاف میں یار دکھا. کاف کیسا ہوتا ہے تھوڑی مشکل ہوگی, اور جو لوگ اردو جانتے ہیں عربی جانتے ہیں لیکن جو میری طرح بہت نہیں جانتے ہوتے ہیں. دیکھو کاف جب لکھتے ہیں نا تو ایک ڈنڈی اوپر سے آتی ہے اور ایک ڈنڈی ایسے گھوم جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں ایسے ایک اشارہ ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کاف. اس کو کہتے ہیں چھوٹی کاف. بات سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی تھی بات ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے جب یہ کاف دیکھا نا تو کاف کے سو, یہ کاف دیکھ کر مجھے یاد نظر آیا جس میں نبی کی زلفیں نظر آئی. آدمی تو کچھ بھی کہہ دے گا یار, دلیل تو چاہیے نا. تو دیکھو حضور نے سر نہیں مڈایا. حضور علیہ السلام ایسے سر مڈا کے نہیں رکھتے تھے, چھوٹے چھوٹے بال نہیں رکھتے تھے. حضور کی زلفیں تھی, حضور کی زلفیں, اور جو حضور کی زلفیں تھی نا حضور نے صرف 2 بار سر مڈایا, ایک عمرہ کے موقع پر ایک حج کے موقع پر. اور حضور سر مڈانے کو پسند نہیں فرماتے تھے, حضور زلفیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اور بزرگوں نے صوفیاء نے فرمایا جو حضور کی سنت پہ زلفیں رکھتے ہیں ہر زلف کے بدلے اللہ اسے نور عطا کرتا ہے. حضور کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ مکہ شریف نصیب کر دے تو پھر آپ کو بار بار بلانا پڑتے ہیں, تو وہ تو پھر وہاں سنت ہے جانے بلانا. لیکن اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو, اس کی بڑی برکتیں ہیں. کوئی رکھنا فرض واجب, مگر سن لے حضور کی زلفیں تھی. تو حضور کی جو زلفیں تھی نا, اب ایک بات بہت نازک ہے کہ جب بھی حضور کے اعضا بیان کرتے ہو تو اپنے اعضا کی طرف اشارہ کرنا مناسب نہیں, کیونکہ یہ بے ادبی ہے. کہاں میرے اعضا کی اوقات, کہاں ان کے اعضا. اب لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, حضور کی جو زلفیں تھی بڑی تھی, تو حضور علیہ السلام کی زلفوں میں جب کنگھی نہیں دی جاتی تھی تو وہ کانوں تک آتی تھی, اور جب کنگھی کی جاتی تھی تو وہ کندھوں تک آتی تھی, شانوں تک. اور جب وہ آتی تھی نا ایسے اوپر سے, نہیں تب دیکھیں اوپر سے ایسے آتی تھی تو ایسے گھوم جاتی تھی. سمجھا سکا آپ کو؟ بہت مشکل ہے, اس کو بورڈ لے کے سمجھانا پڑے گا, لیکن آپ میرے سامنے ہی بہت ہوشیار ہیں. مجھے یاد رہے گا کہ گوا والوں نے مجھے سنا. اتنا مشکل بات سمجھے, اور سمجھ میں آئی تو بات سنی. زلفیں یوں آتی ہے اور یوں گھوم جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ گئے؟ زلفیں یوں آتی یوں گھوم جاتی. اب یہ جو یوں گھومتی ہے نا, یہ جو یوں آ کے یوں گھومتی ہے, یہ یوں آ کے یوں گھومتی ہے, اس میں زلفیں کہتی ہے عاشقوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو نبی کے کان ہے نا, کان, وہ جو زلفیں آ کے ایسے کان پہ اشارہ کر رہی ہے, ایسے ایرو بن رہا ہے. یہ کان تیری فریاد سننے کو ہے, یہ کان. ہاں تو لیکن زلفیں آ کے یوں گھوم جاتی تھی, تو ایسے آ کے یوں گھومتی تھی تو کیا لگتا تھا جیسے کاف لکھا ہوا. اب بات سمجھے, کاف یسو, یسو کہتے ہیں بالو, کاف یسو. ہا, یہ ہا نہیں, ہا نہیں, یہ ہا ہے, ہا. اس کو چھوٹی ہا کہتے ہیں. ہمارے یہاں بچوں کو جب پڑھاتے تھے تو لٹکا ہوا ہا کہتے تھے اس کو. وہ بڑی ہا ہے, یہ چھوٹی ہا ہے, ہا. یہ جو ہا لکھتے ہیں نا تو اس کے اندر ایسے گول دائرہ بناتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی ہا لکھی ہوتی ہے نا اردو یا عربی میں, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی محبوب اپنا منہ کھولے بیٹھا ہے. کاف کیسے, ہا دہن, دہن کہتے ہیں منہ کو. یا ابرو, نبی کے ابرو کس کو کہتے ہیں, اس کو ابرو کہتے ہیں.
के जो अबरू थे ना ऐसे कमानदार थे और दोनों इतने बारीक थे, आपस में मिले हुए थे। और दूर से देखो तो अलग अलग दिखते थे, करीब से देखो तो मिले हुए दिखते थे। तो हुजूर के अबरू देख कैसे लगते हैं जैसे किसी ने या लिख दियो, या इसको हमारे उर्दू पढ़ाते हुए यंके का यो भी कहते हैं, आप नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो कहते हैं या अबरू, अभी कहते हैं आंखें, आइन स्वाद, अरबी में आइन आंख को कहते हैं। और जब स्वाद लिखा जाता है ना, स्वाद में छोटा सा दायरा बनता है, फिर बड़ा सा पेड़ बनता है। ये जो स्वाद है ना, स्वाद ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आंखें खोल रखी है। उनका है चेहरा नूर का। आखिरी बात कहीं तो खत्म करनी होगी, आखिरी बात सुनिए। ये तो अली बाता में हुजूर नजर आए, उनको दोनों ने बयान कर दिया, समझे ना? हाँ, ज्योमेट्री क्या? अब ये तो आपका सब्जेक्ट, हमारा तो नहीं है, लेकिन कोई आपका हमारा नहीं है, सब पढ़ना चाहिए। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री समझते हैं? ज्योमेट्री, उन्होंने ज्योमेट्री देखा ना, ज्योमेट्री, तो उसमें भी याद नजर आया। क्या नजर आया? क्या नजर आया? उसमें उन्होंने, उसमें भी याद को बयान। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में दायरा बनता है, समझते ना, जिसको आप सर्किल कहते हैं। सर्किल, दायरा कैसे बनता है? नुक्तों को नुक्तों से जोड़िए तो क्या बनता है? बोलो भाई। इसमें महबूब कहाँ दिखा? महबूब इधर कहाँ? लेकिन इश्क हो याद नजर आता है। इमाम अहमद रजा के दौर में बहस हो रही थी कि हुजूर मेराज पे गए कहाँ और आए कैसे, तो वो ज्योमेट्री में नबी को बयान कर रहे कहते कमान इनका के छूटे नुक्तों, कमान, कमान कहते हैं सर्किल को, कमान इनका के छूटे नुक्तों, नुक्ते से नुक्ते को जोड़ के कमान बनती है, दायरा बनता है और सर्किल बनता है। तो कहते हैं कमान इनका के छूटे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए, नबी आए किधर से थे, गए किधर। तो आप जब दायरा बनाते हैं, जहां से पेंसिल रख करके शुरू करते हैं वहीं पर दायरा खत्म होता है, जहां खत्म होता है वहीं से शुरू, जहां शुरू होता है वहीं से खत्म। अल्लाह कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर आया, रोशन किताब आई। अरे जहां आए थे वहीं चले गए, तू अपने घर आए तो तुझे हैरत नहीं होगी, नबी अपने घर जाते हैं तो तू भुगतना क्यों है? कदारे काके झूठे लुटो, तुम अव्वल आखिर के पैर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। लेकिन आया कौन गया कौन, तो कहते हैं वही है ऊपर, वही है आखिर, वही है साहिब, वही है उसी के जलवे, उसी से उसकी बदला नहीं। उन लोगों ने आज के दौर के हिसाब से 50,000 पाउंड जमा किया। तो ये अंदाजा हो जाए आपको, 50,000 पाउंड की कीमत कितनी होगी, उतनी कीमत मक्के वालों ने पूरा चंदा किया कि मुसलमानों को मिटा दो। चला मदीना मुनव्वरा सहाबा थे, उन्होंने क्या, हुजूर अलैहिस्सलाम को हज़रत अब्बास ने खत लिखा, या रसूल अल्लाह ये आप मदीने पे हमला करना चाहते हैं, मदीना मुनव्वरा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम लड़ेंगे, और लेकिन फिर फरमाया कि हम लड़ेंगे मदीने मुनव्वरा में रह के लड़ेंगे। तो जो जवान साहबा थे जिन्होंने कहा हमें बदर में लड़ने का मौका नहीं मिला, हम मैदान में चले, नौजवानों को की राय पर चलो हम मैदान में गए। सहाबे किराम ने ऐसा दमदार हमला किया कि वो सब मैदान छोड़ के भाग गए, सब मैदान छोड़ के। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने 50 सहाबा को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की क़यादत में जबल रोमा पे खड़ा किया था। फरमाया था अगर तुम देखो कि हम कट कट के मर रहे हैं, हमें परिंदे उठा ले जा रहे हैं, तो भी नीचे मत आओ, और अगर देखो कि हम
फतया हो गए तो भी तुम्हें नीचे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मक्के के मुश्रिकीन मैदान छोड़ के भागे तो जो 50 सहाबा किले पर थे उनमें इख्तिलाफ हो गया। तवज्जो, उन्होंने कहा नीचे चलते। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कहा नहीं, हुजूर ने मना किया। उन्होंने कहा हुजूर ने जंग की हालत में मना किया था, जंग तो खत्म होगी, चलो। उन्होंने कहा नहीं, जब तक काका ना कहे नहीं जाएंगे। वो नीचे उतर आए अक्सर, और जब नीचे उतर आए तो वो किला खाली हो गया। खालिद इब्न वलीद उस वक्त ईमान नहीं लाए थे और वो जा रहे थे। जब किला खाली देखा तो उमरा नाम की एक औरत की आवाज थी, औरतों का किरदार भी उसमें क्या था, अल्लाह अकबर, वो काफिरा औरत थी। उसमें आवाज थी का ओ नामर्दो, अगर तुम मैदान छोड़ के भागोगे तो आज के बाद हमारे करीब मत आना, और जाओ तुम बच्चों को दूध पिलाओ और खाना खिलाओ और हम अपने बुतों के नाम पे लड़ेंगे। बस उसकी आवाज सुननी थी कि मुशरिकीन में जज्बा पैदा हो बुतों के नाम पे। खालिद इब्न वलीद की आवाज लगाई और सब पलट कर आए और वो टीले पे जो जगह खाली थी उधर से सहाबे किराम को तो एहसास भी नहीं था कि वो पलट कर आए। पलट के आए तो संभलने नहीं थे और ऐसे जोर का हमला किया कि 70 से इससे हमें क्या सबक मिल रहा है? सहाबे किराम अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बात उनके जहन से ओझल हो जाए और वो अमल ना करें तो 70 जनाजे उठते हैं। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, कुरान में तो उनकी अफ़्व का ऐलान किया गया। अगर एक बात उनके जहन से ओझल हो जाए, वो चंद लोग और अमल न करें तो 70 जनाजे उठते हैं, दुश्मन गालिब आने की कोशिश करता है। यहाँ तो पूरी उम्मत, पूरी कौम गुनाहों में डूबी, ज़िना, शराब, जुआ, क्या क्या, और वो भी किस किस की शहादत हुई, जिनके जनाजे पर अल्लाह के रसूल रोए और रोते रोते हुजूर की हिचकियां बनी हैं। अल्लाह के रसूल के चचा और हज़रत अमीर हमजा का तारुफ आप जानते हैं, ये हुजूर के चचा भी हैं और हुजूर के दूध शरीक भाई भी हैं। स्वाइबा ने इनको भी दूध पिलाया और रसूलुल्लाह को भी दूध पिलाया। इस एतबार से ये हुजूर के चचाजाद भाई भी हैं। और तीसरा रिश्ता ये है इनका कि इनकी अम्मी रसूलुल्लाह की खाला लगती है। यानी 3 रिश्ते थे हज़रत अमीर हमजा के रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसके बाद अपने हुजूर ने चचाओं में जिन चचाओं को ज्यादा चाहा उनमें हज़रत अमीर हमजा, ये कुर्बानियां उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के दंदान के किनारे शहीद हुए, कड़ी हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों में घुस गई, हुजूर के घुटने जख्मी हुए, हुजूर का पूरा वजूद लहूलुहान हुआ। मेरे भाइयों, आज हम ये सारी कुर्बानियों को भूल चुके, कुर्बानियों को फरामोश कर चुके। काश ऐसा होता, 11वीं मनाने वाले, 6वीं मनाने वाले 15 तारीख को भी सारे सलाम करते, फातिहा दिलाते, न्यास करते, मस्जिदों में कुरान खानियाँ करते, महफिल से जाते। सहाबा को मत भूलो, औलिया औलिया है लेकिन सहाबा सहाबा है। अहले बैत को मत भूलो, अहले बैत है। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे, मुस्लिम के दरमियान कोई गलतियों को अल्लाह ताला माफ़ करे। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे अहबाब उलमाए किराम की सरपरस्ती में यहाँ सुन्नी दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। आप इनका साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। सुन्नी दावत इस्लामी का एक ही मकसद है कि हुजूर के इश्क को आप करें, हुजूर की मोहब्बत को आप करें, हुजूर के प्यार को आप करें, भटके हुए आहू को सूबे हरम ले जाएं। हमारा मिशन ये है, जब तक ये कौम सच्ची आशिक़ रसूल नहीं बनती उस वक्त तक ये कौम कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को सच्चा इश्क़ रसूल अता फरमाए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्म में बस हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्म में बस हिदायत पे लाखों सलाम। शहर
सलाम मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम शम्र बस में हिदायत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत खुद सी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत खुद सी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्र बस में हिदायत पे लाखों सलाम وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا. بنا میں خدا ہمیں گناہ کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یا اللہ جنہیں تو نے عشق رسول عطا کیا ان کے عشق رسول کا صدقہ محبت رسول عطا فنا فی الرسول کر دے فنا فی الرسول کر. جدھر دیکھیں یار کا جلوہ نظر ہے یار کا ذکر زبان پر ہے آنسو یار کی یاد میں بہتے رہے یار کی یاد میں دل تڑپتا رہے لگتا رہے آہو گناہ کرتا رہے ہر وقت میرے آقا کا تصور رہے حضور کا خیال ہے. یا اللہ سنتوں کا شریعت کا پابند بنا دے. نماز جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈا کی اللہ ہمیں اس کا پابند بنا دے. ہمارے بچوں کو نہیں بنا بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کو بڑی بڑی خبیث مسلم بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ میرے امام اہل سنت کی مزار پر قیامت تک رحمت نور کی برسات عطا فرما. انہوں نے بے شکری فکر عطا کی مولا اسی فکر پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو کریم ہے پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما. یا اللہ جو دین اور کلمے کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ انہیں فضل و نصرت عطا فرما. یا اللہ جو تیرے گھر کے لیے بے گھر ہو گئے ان فلسطین کے مسلمانوں پر خصوصی فضل و کرم عطا فرما. مسجدوں کی حفاظت فرما مدرسوں کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما درس گاہوں کی حفاظت فرما. ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما. ہمارے ملک ہندوستان کو ہر فتنہ فساد سے محفوظ فرما. یہ جتنے ہمارے علماء سادات مبلغین میں موجود ہیں ان سب کے کمال و جمال کے برکتیں عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب کے عشق میں یہ جو دور نزدیک سے تیرے بندے بندی آئے اللہ جس کے دل میں جو مراد سب کی ہر مراد پوری کر دے اور تمنا پوری کر دے اور آرزو پوری کر دے. یا اللہ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے مولا جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے اور جب موت دے تو ایمان پر مدینہ منورہ میں خان پر خیر عطا فرما. تیرے محبوب کے پڑوس میں 2 گز زمین عطا فرما. تیرے حبیب کی شفاعت سے انہی کے پڑوس کی جنت نصیب فرما. الہی اے بنی فاطمہ کہ بقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت مرتبی مرقبول منو دست نامان آل رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم واهله صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. یہاں جو مسجد ہے وہاں کے ذمہ داروں نے محفل کے بعد عشاء کی جماعت رکھی تھی. مسجد والوں کا بھی ادارے والوں کا بھی سب کا شکریہ کہ انہوں نے نماز کو تعبیر کی. 10:30 بجے 10 کا ٹائم تھا. جو عشاء نہیں پڑھی ان سے گزارش ہے کہ وہ عشاء پڑھے بغیر نہ جائیں. الحمدللہ ہم لوگ پڑھ کر آئے تھے اس لیے ہمیں اجازت ہے جو نہیں پڑھے ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہ جائیں. السلام علیکم. فوراً عشاء کی جماعت قائم ہو گئی. آپ کر کے جماعت میں شریک ہو جائیں. آزاد والی جماعت فوراً قائم ہوئی. سب مسجد میں جائیں جب لوگوں نے عشاء ادا کی.